الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. راستے میں صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں اور یہ اعلان ہوا کہ سب قافلے والے رک جائیں اور اپنے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ کر لیں. گویا ایک بریک دیا گیا. اب صحابہ کرام نے جب اپنے توشہ دان کھولے تو اس میں روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا. اب ذرا غور کیجئے، کون ہیں؟ میرے آقا کے صحابہ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جان دینے کے لیے جا رہے تھے مگر حال یہ تھا کہ روٹی ہے، سالن نہیں ہے. اور آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، کبڈز بھری ہوتی ہیں، اکاؤنٹس میں پیسے ہوتے ہیں، مگر تھوڑی سی کمی ہو جائے، تھوڑا سا لاس ہو جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، زبان پر شکوہ آتا ہے، کمپلین شروع کر دیتے ہیں، شکر بھول جاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری. زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو بہرحال صحابہ کرام روٹی کھانے لگے تو ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی. اس کی ایک الگ سی آواز ہوتی ہے شہد کی مکھی کی. تو صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، عرض کرتے ہیں حضور یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ یعنی صحابہ بھی جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، ہم مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ حضور ان کے پاس روٹی ہے، سالن نہیں ہے. ہم نے قریبی شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کے نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ چھتا جو ہے وہ شہد لے کر آ جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر وہ شہد کا چھتا لے آؤ. مولا علی تشریف لے گئے، شہد لے کر آئے. اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے روٹی سے صرف روٹی کھا رہے، اب صاف میٹھا شہد بھی ساتھ کھا رہے ہیں. وہی مکھی یا کوئی اور پھر کان مبارک کے پاس بنبنانے لگی. صحابی نے عرض کیا حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میں نے مکھی سے سوال کیا. نبی پاک فرماتے کہ یہ بتاؤ تم شہد بناتی کیسے ہو؟ کہ حضور ہم جنگلوں اور بیابانوں میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستے ہیں اور شہد بناتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے بڑا کمال کا سوال کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، یہ سب مل کر شہد جیسا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ آپ کو بھی کبھی کبھی گلاب کی پتی ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا ہوگا، وہ تو بندہ ابھی بھی کھا لیتا ہے، لیکن موتیا، چمبیلی، یہ تو پتے بڑے کڑوے ہوتے ہیں اور شہد اتنا میٹھا. تو نبی پاک کو اس مکھی نے جو جواب دیا نا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ حضور ہم مختلف مکھیاں جو ہیں جب پھولوں کا رس چوستے ہیں تو ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ایک ہمارا لیڈر ہوتا ہے. جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں نا تو حضور وہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہم بھی پیچھے پیچھے درود پڑھتے ہیں. حضور یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا اب شہد میں شفا ہے، اب تو ڈاکٹری بھی کہتی ہے، تو جو چیز بنتی درود پاک سے ہے تو اس میں کیوں نہ شفا ہو. اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، یہ بات تو ہم نے سنی لیکن جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بات میری جلدی پک کر لیں گے. میں بہت عرصہ پہلے جب آسٹریلیا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سڈنی گیا تھا تو مجھے ایک فارم ہاؤس پہ لے گئے اسلام بھائی جن کا یہی ہنی کا کام تھا، شہد کا کام تھا. تو انہوں نے مجھے باکسز دکھائے کہ اندر ہم اس طرح باکس میں شہد بناتے ہیں اور یہ مکھیاں، اب تو یہاں بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ یہ مکھیاں ملی سب کیسے اس ڈبے میں آ جاتی ہیں، کیسے یہیں یہ پھولوں کا رس لے کر آتی ہیں اور شہد بناتی ہیں؟ تو اس نے کہا کوئی بڑا کمال نہیں ہے،
یہ مکھیوں کی پوری سائنس جو ہے، فینومینا جو ہے وہ یہ کہ کوئین بی ہوتی ہے، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جو لے آئی جائے تو اس کے ریڈار میں جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے تابع ہو جاتی ہیں. قدرتی طور پہ وہ نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے کہ جس شہد کے چھتے کے اندر کوئین بی ہوگی تو وہ مکھیاں وہیں آ کر جو ہے وہ اس کے اندر شہد ڈالیں گی. تو پھر ختم. اب ان کو نکالتے کیسے ہو؟ کہا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہم کوئین بی کو نکال لیتے ہیں، وہ ساری خود ہی ڈسپرس ہو جاتی ہیں اور وہ شہد پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں. تو مجھے پھر حدیث یاد آئی کہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مکھیوں کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک کوئین بی ہوتی ہے، اور گویا وہ نبی پاک پر درود پڑھتی ہے، سب مکھیاں مل کر پڑھتی ہیں درود، شہد جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں اس روایت کے بعد علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب پھولوں کا کڑوا رس جو ہے وہ درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہے نا، اگر کسی کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھکاوٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے. وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھے، انشاءاللہ زندگی کی حقیقی مٹھاس کو پالے گا. اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، اور روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے آپ سے بہت طویل بیان نہیں کروں گا، کچھ دیر کی ہی میں حاضری دوں گا. ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا مہمان آنے والا ہے. ہمارے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا، ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں. آج بھی ہمارے امجد بھائی اور ان کے گھر والوں نے یہ پروگرام کیا تو انہوں نے تیاری کی، دعوت دی ہوگی، انتظام کیا. جیسا مہمان ایسی پریپریشن. جتنا قریبی معزز جس سے محبت ہو وہ مہمان آتا ہے نا، تو اتنا لوگ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اتنی اچھی تیاری کرتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ مہمان آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ایسا مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ گناہ گاروں کی بخشش کروانے آ رہا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک بڑا شاندار بیان. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو عذاب سے بچا لیں گی. اگر بندہ رمضان کو تھام لینا، جو رمضان کو اچھا گزارتا ہے نا، تو مرنے کے بعد روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے دن میں اسے بھوکا رکھا، اسے معاف کر دے. تراویح اور قرآن کہتا ہے مولا رات میں نہیں سویا، یہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، مولا معاف کر دے. تو قرآن اور روزہ قبر میں بھی شفاعت کرتے ہیں. اور ایسا مبارک مہینہ کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. نیکیوں کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، معاف کر دے، عطا کر دے. رمضان کی راتوں میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ آسمان سے رحمت کی یہ ندا آتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی پوری کر دی جائے، ہے کوئی طلبگار کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. گویا ادھر سے آوازیں ہیں، ادھر سے عطائیں ہیں. اور پھر مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں. حدیث پاک کے مضمون کے مطابق روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. اور جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے تو ہر لمحے ایچ اینڈ ایوری مومنٹ 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے وہ اس آخری رات بخش دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کیلکولیٹر ہی جواب دے جائے گا. اتنے لوگ رمضان میں بخشے جاتے ہیں، مگر کچھ بدبخت ہیں جو رمضان میں بھی نہیں بخشے جاتے. اور جو نہیں بخشا جاتا نا، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے، جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. یہ تو آیا ہی بخشش کرنے تھا، اب اس میں بھی اللہ کو راضی جو نہ کر سکا. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے تو سننے کو نہیں ملتا تھا کہ کسی نے روزہ نہیں رکھا.
بچہ بچہ روزہ رکھتا تھا، اور اب بڑی تعداد میں لوگ روزہ قضا کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ شیطان مردود ہمارے دلوں میں داخل ہو گیا ہے کہ پہلے نمازوں سے گئے لوگ، جمعے کے علاوہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 5%، 7%، اور اب آہستہ 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 یہ ٹرینڈ، یہ فیشن، یہ سٹائل بنتا جا رہا ہے کہ کئی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور اس پر کوئی غم بھی نہیں ہے، اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ 5 تو پلر ہیں اسلام کے، ایمان لانا اللہ رسول پر، پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز بھی گئی، اب روزہ بھی جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کی بات کر لیں تو اب آپ بھی کاروباری لوگ ہیں، دنیا والوں سے ملتے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہمیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 5-10% سے زیادہ لوگ نہیں دیتے، یا تو دیتے ہیں تو حساب سے پوری نہیں دیتے، اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں، تھوڑی بہت نکال دی ٹھیک ہے، کون پوری زکوٰۃ دے، کون کیلکولیشن کرے، اتنا دل پہ بوجھ فیل کرتے ہیں زکوٰۃ کو، استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیں کہ پلر ہی نکل گیا جس عمارت میں، وہ عمارت بچتی ہے؟ کسی عمارت کے پلر، عمارت گرانی ہونا تو پلر کاٹ دے، خود ہی گر جانی ہے۔ تو نماز کو عماد الدین کہا گیا، الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ وہ ستون بھی گر گیا، روزے میں کمزوری، زکوٰۃ میں کمزوری۔ اب آپ سوچیں، حج کے بارے میں بھی بس اللہ معاف کرے، اب لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی نہیں، بعد میں انشاءاللہ تھوڑا یہ کام ہو جائے پھر کریں گے۔ حالانکہ حج کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو استطاعت کے باوجود، یعنی جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور پھر وہ حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان کا چھن جانے کا خوف ہے، مگر نہیں کرتے کئی لوگ حج۔ تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائی، رمضان میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن سے دوستی کریں۔ ہم میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا بھر کی معلومات ہے، کتنے ملکوں میں کرونا ہے تو کتنا جناب پھیل گیا، تو ویکسینیشن کیا ہے، تو فلاں اسپورٹس کا اسکور کیا ہے، تو فلاں ملک کی سیاست کیا کہتی ہے، آج ڈالر کا ریٹ کیا رہا، تو آج جناب سونے کا ریٹ، $1 خریدنا نہیں ہے، ریٹ روز چیک کرنا ہے، سونا لینا نہیں ہے، پھر بھی روز سونے کے اتار چڑھاؤ پہ بحث ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ فارغ ہے نا، ٹائم ہی ٹائم ہے، ویلے ساری بحثیں دنیا کی کرنی ہے، اور نہیں سیکھنا تو قرآن نہیں سیکھنا۔ 40 50 سال کے ہم ہو گئے، قرآن نہ تلفظ سے پڑھنا آیا، نہ قرآن میں لکھا کیا پتہ نہیں ہے۔ مجھے صحیح بتاؤ، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ٹائم ہی نہیں نکالا قرآن کے لیے۔ اللہ کا پیغام ہے، یہ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے دل میں چیک کریں کتنا قرآن ہے۔ ایٹ لیسٹ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اللہ خیر، پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ خیر سے رمضان نصیب کر دے، اس میں پورے روزے عطا کر دے، صحت والا رمضان دے، یہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ تو سمجھ گئے نا کہ اب زندگی کی ویلیو کیا ہے۔ آس پاس سے جنازے اٹھ رہے ہیں، کرونا وائرس نے تو ہمیں اپنی اوقات بتا دی نا، کہ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی پیسہ ہو، باری آنی ہے تو چلے ہی جانا ہے۔ تو یہ کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو زندگی کا۔ تو اس رمضان میں تو ایسی نیت ہو سکتی ہے نا کہ ہم انشاءاللہ یہ رمضان قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں گزاریں گے، قرآن پڑھنے میں گزاریں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ دعوت اسلامی نے تو کتنا آسان قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہمیں دے دیا ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان سافٹ ویئر میں بھی دے دیا، PDF میں بھی دے دیا، بک کی شکل میں بھی دے دیا۔ اب تو آڈیو ہم نے تفسیر ریکارڈ کرنی شروع کر دی کہ پھر آڈیو سن لے بھائی، پڑھ نہیں سکتے سننا شروع کر دیں، لیکن قرآن سے انٹر کنیکٹ تو ہونا۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات آپ کرنے جا رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا مردے پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ والے تھے نا، اللہ پاک نے ایسی نگاہ دی تھی، قبر کے حالات دیکھ لی، قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ یا اللہ اس کو، وہ مردہ جو ہے مولا علی سے عرض کرتا ہے علی مجھے بچا لیں، میری سفارش کریں، مجھے آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے، مولا اسے بخش دے۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ شیر خدا، کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا، مگر آپ کو حکم الہی ہوتا ہے اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ کہ یا اللہ ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے، اتنی بڑی خطا؟ کہ علی یہ وہ شخص ہے جو رمضان کے دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو روزے قضا کرنے والے کا حال کیا ہوگا؟ تو آج ہمارے یہاں بہت برا حال ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہماری جو ہیبٹس ہے نا، شیطان تو بند ہے، رمضان میں قید ہو جاتا ہے، مگر ہم بھی تو کسی سے پیچھے نہیں ہیں نا، ساری عادتیں لگی ہوئی ہیں، جھوٹ چھوٹتا نہیں ہے، گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل کے اندر جناب سب ساری پیج لائک کرنے ہیں،
ہر ویڈیو کو آنے کی اجازت ہے تو پتہ نہیں کیا کیا نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو رمضان میں بھی یہ گناہ پھر جاری رہتے ہیں. پلیز رمضان کے تقدس کو سمجھیں. جب کوئی چیز مقدس ہوتی ہے نا اس میں نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی مسجد میں جا کے بری بات کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو. مسجد میں باہر تو تھا ہی غلط, لیکن مسجد میں تو زیادہ غلط ہو گیا نا. کوئی مکے میں جا کے چوری کرے, مکے میں جا کے حرام کام کرے, کیا کہیں گے؟ یار مکے میں خدا کا خوف کرو, ایک نیکی لاکھ نیکی, ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر. رمضان بھی رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ نیکیاں کرنے کے لیے ہے, اس میں تھوڑی خطائیں کرنی ہیں. اس میں بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی معاذ اللہ ٹائم پاس کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو پلیز ایک نیت پکی کرنی ہے کہ رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ. ہاں بچنا ہے اور بچانا ہے, خود بھی بچنا ہے, اپنی فیملی کو بھی بچائیں, تو پھر اصل رحمتیں ملیں گی نا. نافرمانی بھی رب کی کریں اور رب کی رضا بھی مل جائے, یہ کیسے ہوگا؟ اور اس رمضان میں اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے. سبحان اللہ. آقا کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا نا تو نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, متغیر ہو جاتا, آپ پہ خوف خدا طاری ہو جاتا, آپ اتنی دعائیں کرتے کہ رنگ زرد ہو جاتا تھا. دوسرا فرمایا کہ نبی پاک اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے, راتیں عبادت میں قبر بستہ عبادت میں رہتے تھے. جبریل امین آتے تھے میرے آقا کے پاس اور نبی پاک قرآن کا دور فرماتے, جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھتے اور قرآن سناتے تھے. 3 کام ہو گئے. اور چوتھا صحابہ کہتے ہیں آقا ویسے تو نبی پاک سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں, مگر جب رمضان آتا نا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت تیز آندھی کی طرح چلتا تھا. تو آئیے یہ 4 چیزوں پر آپ بھی عمل کر لیں کہ قرآن پڑھیں, راتیں عبادت میں گزاریں اور خوب دعائیں کرنی ہیں, اور چوتھے نمبر پر سخاوت کرنی ہے, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا ہے. یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے, یاد رکھیے گا. اور زکوٰۃ پوری ادا کریں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے جب بھی جو فرمائے حق ہے, مگر اس معاملے میں پیارے آقا نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہے کہ کبھی بھی رائے خدا میں خرچ کرتے ہوئے یہ فیل نہ کیا کریں کہ یار یہ چلا گیا, کم ہو گیا. کیلکولیٹر بتائے گا کم ہو گیا, کروڑ تھے 2.5 لاکھ چلے گئے, 97.5 ہی رہ گئے, مزید 50,000 اللہ کے راہ میں دیے تو اب 97 رہ گئے. کیلکولیٹر آپ کو بتائے گا, مگر تھوڑے دنوں میں ملٹیپلائی ہو کر جب آئے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جو حلال کماتا ہے اور زکوٰۃ پوری دیتا ہے, آپ دیکھ لیں اس کی ہر سال زکوٰۃ بڑھ رہی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے؟ کیسے زکوٰۃ کیسے بڑھ رہی ہے؟ اس کا مطلب مال بڑھ رہا ہے نا. مال بڑھ رہا ہے تو اللہ پاک زکوٰۃ بھی اور بڑھ رہی ہے, اور دے اللہ کی راہ میں, اللہ اور عطا فرمائے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف ادھر ہی فائدہ ہے کہ بھائی آپ ادھر دے دیں اور پیسے بڑھ رہے ہیں, نہیں, اصل فائدہ تو آخرت میں ہے, وہ تو دیکھا ہی نہیں ہے نا, وہ تو وہاں دیکھنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں, بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے. اللہ تمہارے صدقوں کو ایسے پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو. جانور کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, پالتے پالتے بڑا ہو جاتا ہے نا. فرمایا بندہ جب قیامت کے دن اپنا اجر دیکھے گا نا, ثواب دیکھے گا, کہے گا مولا میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی. ارشاد ہوگا یہ وہ نیکیاں, یہ وہ صدقے ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے. بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے, اللہ پہاڑ جتنا جب عطا فرماتا ہے. یہ ملٹیپلیکیشن ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس میں بالکل دل چھوٹا نہ کیا کریں. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے, یاد رکھیے گا. ایک حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ سخی اللہ کے قریب, جنت کے قریب, بندوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل کنجوس ہوتا ہے نا وہ اللہ سے دور, جنت سے دور, لوگوں سے دور, جہنم کے قریب ہوتا ہے. اپنے آپ پر غور کر لیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں, سخاوت والی یا بخل والی. دل پر بھار نہیں آنا چاہیے. زکوٰۃ دینے والا, صدقہ دینے والا تو شکر بھی ادا کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے زکوٰۃ دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہماری اوقات ہے, ہم نے کوئی کمال کی ہے جو اللہ نے ہمیں مالدار کر دیا, ہم زکوٰۃ دینے والے ہو گئے؟ نہیں جناب, ہمارا کوئی عقل, کوئی ہوشیاری, کوئی کمائی رب کی مہربانی ہے. ہیں جو بار بیچارے غریب روڈوں پہ سوتے, ہم بھی ان میں سے ہو سکتے تھے. ہم جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں بیچارے جو لینے آتے ہیں ہمارے گھر پر, ہم بھی وہ ہو سکتے تھے, ہمارے بچے بھی ہو سکتے تھے. ہمارے گھر پر جس طرح لوگ آ کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم بھی کسی کے گھر جاتے
کہ یا بھائی کچھ دے دو پیسے، ماں کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، بہن کی شادی ہے جہیز کے پیسے نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا. کس کی مہربانی؟ اللہ کی مہربانی. اور ادھر زکوٰۃ دے کر لوگ اتراتے ہیں، زکوٰۃ دے کر جتاتے ہیں. خدا را کبھی ایسا نہ کرنا. اگر کوئی آپ سے زکوٰۃ لے کر جا رہا ہے تو آپ نے اس پر اترانا نہیں، جتانا نہیں، اللہ کا شکریہ، اس کا بھی شکریہ ادا کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر. اب لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی یاد ہے نا غریب تھا تو میں نے پیسے دیے تھے، قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا؟ نوکری کرتا تھا میں نے کاروبار پہ لگایا تھا، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، آج دیکھ گاڑی ہو گئی تیرے پاس، میں نے تیری مدد کی تھی، بھول تو نہیں گیا؟ یہ جملے آپ کے سارے ثواب کو برباد کر دیں گے. کبھی جتانا نہیں ہے، کبھی دل نہیں دکھانا ہے. جب کسی کو مدد کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے ہمیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز اس مال کے میل کو ادا کریں. زکوٰۃ مال کا میل حدیثوں میں قرار دی، یہ پورا نکالیں. اگر اس مال میں مل گیا نا، یہ سارے مال کو برباد کر دے گا. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بڑھتا ہے، یہ نشو و نما پاتا ہے. یہ کیلکولیٹر کہتا ہے نا کم ہو گئے. بڑی پیاری مثال علماء نے دی. ایک بندہ ہے جو دو تین بوریاں لے کر گیا کھیت میں، سارے بیج تھے اس کے پاس، کھیت میں ڈال کر آ گیا. واپس آیا تو خالی ہاتھ آیا نا. تو کوئی نہیں کہتا کہ 3 بیج کم کر کے آیا، 3 بوریاں کم کر کے آیا ہے، یا 3 بوریاں نقصان کر کے آیا ہے. سب کو بتایا آج 3 بوریاں ڈال کے آیا، تھوڑے دنوں میں 3 ٹرک لے کر آئے گا. تو بالکل یہی ہے، رائے خدا میں جو خرچ کرتے ہیں نا تو یہ ملٹیپلائی ہو کر ہی واپس آتا ہے. سبحان اللہ. ایک نبی پاک حدیث سناتے، نبی پاک ایک واقعہ سنا رہے تھے صحابہ کو. فرماتے ایک عورت تھی اور کھانا کھا رہی تھی، تو اچانک اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی. اس نے نوالا منہ کے قریب کیا اور کسی فقیر نے کہا اللہ کی راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں. اس عورت نے وہ نوالا جو ہے نا اس فقیر کو دے دیا، خود نہیں کھایا. تھوڑے دنوں بعد اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے، عورت بچے کو لے کے جا رہی تھی، چھوٹا بچہ تھا. بھیڑیا آیا اور اس بچے کو لے کے بھاگ گیا. عورت چیخنے لگی میرا بیٹا میرا بیٹا. اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھیننا اور عورت کو لوٹا کر کہہ دینا لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ کا لقمہ اللہ کی راہ میں دیا، اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بیٹا تمہیں واپس لوٹا دیا. صدقہ یوں بلاؤں سے بچاتا ہے، صدقہ یوں آفتوں سے بچاتا ہے. ہم کہتے ہیں جناب 1 کا 10 ملتا ہے، مولانا صاحب چلیں 10,000 صبح دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، رات تک لاکھ روپے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ ملٹیپلیکیشن نہ دیکھو. دیکھیں اللہ کریم جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے 10,000 دین کے راہ میں خرچ کیے، لاکھ روپے نہیں ہوئے، لیکن آپ کے آفس میں آگ لگنے والی تھی، اللہ نے وہ بچا لی. اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے وہ بلا ٹال دی. تو وہ لاکھ روپے ملنا اچھا تھا یا ٹانگ ٹوٹنے سے بچنا اچھا تھا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ صدقہ بلاؤں کے درمیان آ جاتا ہے، صدقہ انٹرسیپٹ کرتا ہے بلا کو، جب تک وہ بلا کو بندے پر نازل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ روک بن جاتا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یہ پیسے انشاءاللہ قیامت میں کام آئیں گے. اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات کا سب سے بہترین استعمال یہ کس کو دینی ہے؟ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. اچھا ایک اور بات کر لوں میں، زکوٰۃ اول تو بھاری پڑنی نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تیری رحمت، اتنے ملین میری زکوٰۃ ہو گئی، اتنے کروڑ میری زکوٰۃ ہو گئی، اے اللہ تیری مہربانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یار 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا. اللہ پاک نے اتنے دیے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، زکوٰۃ اتنی کیوں بن گئی، اس پہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ زکوٰۃ کو اگر ایک اور کیلکولیشن میں بتاؤں نا، ایک سمجھانے کے لیے، ویسے تو 2.5% ہی زکوٰۃ ہے، لیکن میرے حساب سے اوور آل ملا کر زکوٰۃ 1-1.5% ہی بنتی ہے. ایک الگ زاویے سے سوچے تو وہ کیسے؟ بھائی ہمارے جتنے گھر ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو فیکٹری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر دکان ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیاں جتنی بھی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر میں جو فرنیچر اور سامان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ضروریات زندگی جتنی بھی ہے اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اگر کوئی چیز کرائے پہ دی ہوئی ہے، پلاٹ یا مکان یا کوئی چیز، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اتنی ساری چیزوں تو زکوٰۃ پہلے ہی مائنس ہو گئی، تو بچا کیا؟ تو پھر تو اگر سب چیزوں کو ملا کر دیکھتا تو 1-1.5% ہی بنتا ہے. ان سب چیزوں کو نکال کے جو چیزیں بچ رہی ہے تو 2.5% زکوٰۃ ہے نا.
تو اللہ پاک نے کتنی چیزوں کی تو رعایت دے دی, اب جو بچا ہے اس پہ بھی دینے میں بھاری پڑ رہا ہوتا ہے دوستوں کو. تو ایسا نہ کریں, خوش دلی کے ساتھ اوپن ہارٹڈلی اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ اس میں اور برکت عطا فرما دے گا. تو زکوٰۃ نارملی چاندی, سونا, کیش, پرائز بانڈ یا وہ مال تجارت جو ہم نے بیچنے کے لیے خریدا ہے, چاہے وہ پلاٹ ہے, چاہے وہ مال ہے, چاہے وہ کپڑا ہے, واٹ ایور آپ کے پاس چیز ہے, ان تمام چیزوں پر اس کو ٹوٹل کر لیں. اس کے بعد اس میں سے جو جو پیسے آنے ہیں, لینے, اگرائی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ پلس کریں, جو جو دینے ہیں وہ مائنس کر لیں. اب جو بیلنس بچ گیا ٹوٹل, ٹھیک ہے نا, جس میں یہ ساری چیزیں نکل گئیں, گھر بھی نکل گیا, گاڑی بھی نکل گئی, فیکٹری نکل گئی, فیکٹری کی مشینیں بھی نکل گئیں, ٹھیک ہے, اگر دکان ہے تو دکان بھی نکل گئی, تو اب جو بچ گیا اب اس کا 2.5% ہم نے دینا ہے. سال پورا ہو گیا تو 2.5% دے دیں. 1 سال کا دن مقرر کریں جو ہمارا یوم نصاب ہو, ہر سال اسی دن کو کیلکولیٹ کریں اور چیک کر لیں جو اس دن کا بیلنس ہے اس کی 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. 1-2 غلطیاں لوگ کرتے ہیں, وہ بھی بتا دوں کہ زکوٰۃ بنائی مثال کے طور پہ 25 لاکھ, 50 لاکھ, کروڑ, جو بھی زکوٰۃ بنی, اب کہتے ہیں یار اب مہینے کے 5-5 لاکھ کر کے دیتے رہیں گے, ذرا ایزی ہو جائے گا. جس دن زکوٰۃ فرض ہو گئی نا اس دن پورے دینا واجب ہے. جتنی تاخیر کریں گے اتنے گناہ گار ہوں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ قسطوں میں زکوٰۃ دیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 سال ایڈوانس ہو جائیں. مثال کے طور پہ کسی کا پہلی رمضان یوم نصاب ہے, اس نے حساب کیا پہلی رمضان 25 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی, وہ 25 لاکھ دے دے. اب پتہ ہے اگلے رمضان میں بھی 25-30 تو دینے ہی پڑیں گے. اب وہ ہر مہینے 2-3 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے اگلے سال کی زکوٰۃ کی نیت سے دیتا رہے. اب دوبارہ پہلی رمضان آئے تو حساب کرے کہ 30 لاکھ تو دے چکا, زکوٰۃ بن رہی ہے 35 لاکھ, اب 5 لاکھ اور دے دے, کام پورا ہو گیا. اور اگر زکوٰۃ 25 لاکھ بن رہی ہے اور دے 30 لاکھ دیے تو بھی نہ گھبرائیں, وہ جو 5 ایکسٹرا دے دیے اس کو اگلے سال کے لیے کیری فارورڈ کر لیں. زکوٰۃ اگلے کئی سالوں کی بھی دی جا سکتی ہے ایڈوانس. یہ شریعت نے کتنی آسانی دی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی بڑی نیکی کا کام آ گیا, 20 لاکھ روپے کا کام آ گیا, آپ کے پاس زکوٰۃ کے 10 لاکھ روپے پڑیں, تو آپ نیکی چھوڑیں نا, آپ 20 لاکھ دے دیں, وہ 10 لاکھ اگلے سال کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیں. تو شریعت نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے. تو ویری ایزی, ایک بڑا آسان مذہب ہے, موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ. یہ میرا الگ ٹاپک ہے, کبھی زندگی رہی تو اس پر بیان کروں گا. لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے, اسلام سے زیادہ آسان مذہب ہی کوئی نہیں ہے. جتنی آسانی اسلام میں ہے نا, ہمارے 5 اہم ترین فرض جو ہیں, ایک تو چلے سب نے اپنا لیا, ایمان لائے, اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے. اب 4 ہی رہ گئے نا, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. حج اور زکوٰۃ تو ہے ہی اس پر فرض جس کے پاس مال ہے, یہ 2 تو فارغ ہو گئے نا. جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے اس پہ یہ 2 فرض ہی نہیں ہے. اب آ جائے نماز پر, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیں, وضو میں تکلیف ہو رہی ہے تیمم کر لیں, زخم لگ گیا ہے مسح کر لیں. ہر چیز کا سولوشن ہے, کہیں بھی اسلام میں امپوز نہیں ہے, جبر نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے تمہارا بیڑا غرق ہوتا ہو, نہیں. ہر جگہ اسلام سولوشن اور راستہ دیتا ہے. زکوٰۃ, میں نے کہا پیسے نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے, پیسے ہیں تو زکوٰۃ ہے نا. اچھا اب آ جائے روزہ, سفر میں ہے تو آپ روزہ بعد میں رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر کہتا ہے اور آپ کی واقعی آپ کا تجربہ بھی ہے کہ بھائی روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی, ابھی نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں. جتنی فلیکسیبلٹی اسلام میں ہے, صرف دور رہ کر لگتا ہے اسلام مشکل ہے. اسلام جیسا آسان اور فلیکسیبلٹی والا ریجن کوئی اور نہیں ہے, لیکن عمل کریں تو پتہ چلتا ہے نا. تو بہرحال زکوٰۃ میں بہت آسانی کے ساتھ, ہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا جس پر بڑا دل دکھتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ پراپر کیلکولیٹ نہیں کرتے اور دراصل خود کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یا تو آپ ماشاءاللہ مسائل پڑھے میں تو کر لیجئے, ورنہ ٹیکس ریٹرن خود داخل کیوں نہیں کرتے؟ جب سال میں ایک بار ٹیکس ریٹرن ہوتا ہے خود ہی بنا لیا کریں, عرصہ ہو گیا ٹیکس بھرتے ہوئے, نہیں وکیل سے مشورہ کرتے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں یا اسی کو کہتے ہیں تم ہی بنا دو بھائی. تو جب آپ نے سال میں ایک ہی بار زکوٰۃ دینی ہے تو اگر کسی عالم دین سے مشورہ ہو جائے, کسی مفتی صاحب سے بات ہو جائے کہ حضور یہ میرے پاس ہے, اس طریقے سے میں زکوٰۃ دیتا ہوں, کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. کیونکہ اپنے ذہن سے ہم اپنے یہ فیصلہ کریں گے نا تو مسٹیک کا چانس ہے. ایک صاحب آئے ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں, آج آپ کو خوشخبری بھی دے دوں, لاہور میں جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں آج ہی دارالفتہ اہل سنت کا افتتاح بھی ہوا ہے الحمدللہ. ایک اور برانچ بن گئی ہے جہاں علماء کرام ہمیں رہنمائی دیں گے. تو ہمارے یہاں کراچی میں ایک بار ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں اس طرح زکوٰۃ بانٹتا ہوں, اپنے مرضی سے اس طرح لوگوں میں بانٹتا ہوں, اور ان کی زکوٰۃ مور دین 8 to 9 ملین ایئر کی بنتی ہے. جب دارالفتہ کے مفتیان کرام بیٹھے تو یہ فیصلہ ہوا کہ 12 سال میں اس بندے نے جتنی بھی زکوٰۃ بانٹی ہے نا اس کا 1 روپیہ بھی ادا نہیں ہوا ہے, کیونکہ اپنے ذہن سے بانٹا نا.
میں ایک مثال بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا دعا کے بعد اگر کوئی ڈائریکٹ بھی پرسنلی بھی سوال کرنا چاہے گا تو میں حاضر ہوں. ہمارے ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ یار کوئی غریب آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے کو بچی کی شادی ہے تو مجھے جو ہے وہ فلاں چیز دلا دیں، یا مثال کے طور پہ کوئی آ کے کہتا ہے کہ میرا علاج ہونا ہے، والد کا علاج ہونا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا آپ جائیں علاج کرائیں، ہم آپ کا ہاسپٹل کا بل پے کر دیں گے، اور ہم زکوٰۃ میں وہ بل پے کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کوئی بچہ آ کے کہتا ہے، ماں آ کے کہتی ہے میرے بچے کی اسکول کی فیس ادا کریں، ہم کہتے ہیں اسکول کا پرچہ دے دو، ہم فیس ادا کر دیں گے. اگر آپ نے اس کی فیس ادا کی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب ہے نا یہ پرابلم، کیونکہ ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں غریب کی مدد ہو رہی ہے، یہ مستحق بھی ہے، یقیناً یہ مستحق ہوگا، مگر آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا. زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو پیسوں کا مالک بنا دیں. جو چیز زکوٰۃ میں دینی ہے اس کا اونر بنائیں پہلے اس کو. آپ نے اونرشپ بھی نہیں دی اس کو. اچھا اب آپ کہتے ہیں بھائی حل بتاؤ مولوی صاحب، مسئلہ یہ کہ ہم اس کو دے دیں گے تو کہیں اور خرچ کر دے گا. یار آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا، وہ کہیں بھی خرچ کرے، آپ دے کے فارغ ہو جائیں. اچھا نہیں میں چاہتا ہوں اس کا علاج ہی ہو، چلیں یہ بھی حل بتا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے پوچھے تو صحیح نا کسی سے، خود ہی فیصلہ کر لیا. سولوشن ہوتا ہے اسلام میں، مفتیان کرام کے پاس بیٹھے تو حل دیا جا سکتا ہے. اب اس کا بڑا آسان حل ہے. حل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا ہی کوئی امپلائی ہے، جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، یا کوئی بھی شخص آیا اس کو علاج کروانا ہے. بل کتنا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے 50,000 کا بل ہے. آپ چاہتے ہیں یہ بل میں ادا کر دوں اور زکوٰۃ میں ادا کروں. بندہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ آپ 50,000 اس کے ہاتھ میں دیں، وہ ریسیو کر لے آپ سے، آپ کو مل گئے پیسے، مل گئے، اچھا آپ واپس دے دیں، میں آپ کا بل بھر دیتا ہوں. اب اس نے آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی ملازم کے ہاتھ میں دیا، آپ نے جا کے بل بھر دیا، آپ نے پہلے اسے مالک بنایا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ پیسوں سے اس کا بل بھر دیا گیا، اس کا بل بھی ادا ہو گیا. سولوشن مل گیا. تھوڑا پوچھا تو ملے گا نا، خود ہی فیصلہ نہ کر لیں. اسی طرح بہت سارے راستے مل سکتے ہیں. ایک جیسے میں ابھی پچھلے دنوں ایک ہماری میمن جماعت سے جو کہ میرا تعلق ہے، تو ایک میری جب بیان تھا، زکوٰۃ سیمینار تھا، تو پوری کمیونٹی کے لوگ آ گئے. میں نے کہا آپ دیکھیں کروڑوں روپے آپ جمع کرتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے برادری سسٹم ہوگا کہ جس میں لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں پھر اپنی برادری کی مدد کرتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ سارے کاروباری لوگ ہیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کہ سب آپ کے لیے کرتے ہیں، ہماری کمیونٹی کے لیے فائدے کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. یہ سارے کام کرنے میں آپ کے درمیان کوئی ایک مفتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آپ میں سے کوئی مفتی ہے؟ کہتے ہیں ہم تو سارے تاجر ہیں. اسلام کے اہم ترین فریضے پر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو گائیڈ لائن دینے والا کون ہے؟ اب اگر غلط کریں گے تو سب لوگوں کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی نا. کہ ہم تو لوگوں کو مکان دلاتے ہیں، لوگوں کو علاج کرواتے ہیں. ایک جماعت والوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 3 کروڑ روپے کی ایکس رے مشین منگائی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے. اب یہ بتائیں سارے پیسے ضائع ہو گئے. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. آپ کو 3 کروڑ کی مشین منگوانی تھی نا، آپ جاتے مفتی صاحب کے پاس، وہ آپ کو حل بتاتے. حل ہے لیکن اپنی عقل سے تو فیصلہ نہ کریں نا. تو پلیز میں آپ کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر زکوٰۃ دینی ہے نا، اللہ پوری زکوٰۃ ادا کروائے ہم سے، کسی سے ایک بار مشورہ تو کر لیں کہ میں یوں دینا چاہتا ہوں، یوں دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو پراپر مشورہ مل جائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کا فریضہ حل ہو جائے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں یار ہم تو ایسی بانٹ دیتے ہیں، بھائی ہم نہیں پوچھتے کون پوچھے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے. دو سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 50,000 روپے زکوٰۃ کے دے دیے. کبھی کسی کو 50,000 ادھار دینا ہو تو سوال کرتے نہیں کرتے؟ کدھر سے آئے ہو، واپس دو گے کہ نہیں دو گے، کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں، کہ کون سی مارکیٹ میں ہوتے ہو، کوئی ریفرنس لے کر آؤ. کاروبار کے لیے سب چیکنگ کرنی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے 2 سوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مستحق تک پہنچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے. ہاں اب میں عرض یہ کروں گا کہ آپ کی پرابلم کو اچھا سولوشن میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ کا پہلے حقدار آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں. اور اس کے بعد الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تحریک دعوت اسلامی جو دین کا کام کر رہی ہے، جو لوگ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں یا ہمارے اجتماع میں آتے ہیں ان کو معلومات ہیں، دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. ہمارے الحمدللہ اس وقت 891 کے قریب دارالعلوم، جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، وہ ہیں. اللہ کی رحمت سے 67,000 اسٹوڈنٹ عالم اور عالمہ بن رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کا کھانا پینا رہنا ہمارے ذمہ ہے. ہمارے مدرسوں کی تعداد 4,300 سے زیادہ ہے. اللہ کی رحمت سے 2,14,000 بچے بغیر فیس کے قرآن سیکھ رہے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ تقریباً 3 لاکھ بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے اور 92,000 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں. اب ان دونوں شعبوں کو میں ملا لوں نا تو 2.25 لاکھ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. 2 ڈپارٹمنٹ ہو گئے. تیسرا ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا کہ
مدرسے تو ہیں، علماء تو بن رہے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم نہیں لے پاتے تھے وہاں سے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار انجینئر بنانا ہے، میں اپنے ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں تو بچہ پیچھے رہ جاتا ہے دین سے، دین کی طرف بھیجتے ہیں تو دنیاوی تعلیم سے پیچھے رہ جاتا ہے. ہم نے اس کو برج کیا اور اب دعوت اسلامی نے انگلش میڈیم اسلامک اسکول شروع کیے. 103 برانچز بن چکی ہیں اللہ کی رحمت سے انگلش میڈیم دارالمدینہ اسکول کی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنی یونیورسٹی کے لیے اسلام آباد میں جگہ بھی لے لی ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں گے جو عالم دین ہوگا، آپ کا گھر بنانے والا کوئی انجینئر بھی ہوگا اور مبلغ اسلام بھی ہوگا. ہم وہ انشاءاللہ زمانہ پھر سے لانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہوئے دعوت اسلامی نے. اس کے بعد میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، آپ خود دیکھیں، بتاتے ہیں لوگ کہ ڈراموں کے ذریعے تو اتنی بے حیائی، اتنی ولگیرٹی پھیلائی جا رہی ہے. اس کا کیا سولوشن تھا؟ ٹی وی چھڑوا نہیں سکتے آپ لوگوں سے. ہم نے خود اپنا چینل بنایا، 100% اسلامک چینل بنایا، 24/7 وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ. مدنی چینل آج چل رہا ہے اور کروڑوں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، گھر بیٹھے علم دین سیکھ رہے ہیں. کئی بے نمازی بن گئے، ماں باپ کی فرما بردار بن گئے لوگ، بے پردہ خواتین با پردہ مدنی چینل دیکھ کے بن رہے ہیں. اور صرف اردو میں نہیں، انگلش میں، بنگلہ زبان میں مدنی چینل بنایا. پھر دیکھا کہ جناب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. سوشل میڈیا تو عام چینل سے زیادہ بڑا میڈیا بن گیا. ہم سوشل میڈیا پہ اپنے پلیٹ فارم سیٹ کیے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت 1.5 کروڑ سے زیادہ یوزر جو ہیں دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے ہیں، جو دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہیں. الحمدللہ وہ کون سا میدان ہے جس میں دعوت اسلامی کام نہیں کر رہی ہے. پھر بچوں کی جو برائیاں آئیں کہ کارٹون کے ذریعے، گیمز کے ذریعے بچوں کو بے حیائی، ہندوانہ رسمیں، پتہ نہیں کیا کیا سکھایا جا رہا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسلامک کارٹونز بنائے. اور کارٹون کا کام اتنا قیمتی، اتنا مہنگا کام ہے، لیکن ہمیں وہ بھی کروانا پڑا. اور آج دیکھیں ہمارے جو اسلامک کارٹونز ہیں اس کے ملینز اینڈ ملینز ویوز ہیں یوٹیوب کے اوپر. وہ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں. اور اب وہ دن آ گئے ہیں کہ لوگ کارٹون دیکھ کر جو ہے گانے سننے کے بجائے گھر میں نعتیں ہو رہی ہیں، ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں، ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں، اور گھر والوں کو بچے سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں. کہاں سے سیکھا بھائی؟ انہوں نے اس کارٹون سے سیکھا. ہمارا ٹارگٹ پتہ کیا ہے؟ ہم کسی کو کہتے ہیں یہ حرام ہے چھوڑ دو، اس کو حلال بھی تو بتاؤ نا کیا ہے. کسی کو کہیں یہ کھانا مت کھانا حرام ہے تو بھوکھا تو نہیں مرے گا نا بھائی، اس کو حلال کھانا تو کھلائے نا. تو دعوت اسلامی ہر برائی کو ختم کرنے کی نیت یوں رکھتی ہے کہ اس کا پراپر جائز سولوشن بھی دیتی ہے کہ یہ نہ کریں اس کی جگہ یہ کر لیں، یہ نہ کریں اس کی جگہ یہ کر لیں. بہرحال پھر آگے چلتے ہیں. ہم سال کی 600 کے قریب مسجدیں بناتے ہیں. ساری دنیا میں دعوت اسلامی ایوریج ڈیلی 2 مسجدیں بنا رہی ہے. یہ تو ہو گئے کچھ دینی کام. اس کے بعد ویلفیئر کے کاموں کی طرف چلیں تو سال ہا سال سے گونگے بہرے نابینا میں کام، لوگوں کو کھانا کھلانا، جیلوں میں جا کر قیدیوں کی اصلاح کرنا، یہ تو سب ہو رہا تھا. مگر 2020 میں جب کووڈ آیا اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا، ہم نے 26 لاکھ مسلمانوں تک کھانا پہنچایا، راشن پہنچایا، کیش رقوم پہنچا. صرف پاکستان میں نہیں، انڈونیشیا، ترکی، ساؤتھ افریقہ، انڈیا، بنگلہ دیش، جدھر جدھر مسلمان پرابلم میں تھے، عرب شریف، مکہ مدینے میں کتنا بڑا اللہ کی رحمت سے ہم نے یہاں سے چیریٹی بھجوائی اور وہاں غریب مسلمانوں کی مدد کی. جو مکہ مدینے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ 2 سال میں تو ان کا تو سارا کاروبار ہی تہس نہس ہو گیا نا. وہ کھجور والے سے لے کر، گاڑیوں والے سے لے کر، ہوٹلوں والے سے لے کر، عمرہ پیسنجر کو ڈیل کرنے والے، وہ تو ہاتھ پیر پہ آ گئے. کھانے پینے کے پیسے ختم ہو گئے، واپس آنے کے ٹکٹ نہیں تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، الحمدللہ ہم نے یہاں سے لوگوں کو بھیجا کہ کسی طرح ان کو ٹکٹ دیں اور وہ واپس آئیں. تو کروڑ روپے دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کیے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا ڈیزاسٹر آیا کہ جناب تھیلیسیمیا کے مریض، یہ بچے، اگر ان کو بلڈ نہ دیا جاتا تو ان کی جان چلی جاتی، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں تھا، روڈ پہ آنے کے لیے نہیں تیار تھا. دعوت اسلامی والوں نے بلڈ کی کیمپین چلائی. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ پہلی NGO ہے جس نے 6 7 8 ماہ کے اندر اب تک 38,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دے دی ہیں اللہ کی رحمت سے. اب ہم تھیلیسیمیا فری پاکستان پر کام کر رہے ہیں. ہم یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ بچے شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی تھیلیسیمیا کا مریض پیدا نہ ہو. گرین پاکستان کے تحت پورے پاکستان میں شجر کاری ہو رہی ہے. ریہیبلیٹیشن کے ذریعے معذور بچوں کی فلاح کا کام ہو رہا ہے. تو میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا آخر میں، کوئی ایک NGO، کوئی ایک آرگنائزیشن ایسی بتائیں جو اتنے سارے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہو. کچھ لوگ مدرسے کا کام کر رہے ہیں تو مدرسے کا ہی کر رہے ہیں، اسکول کر رہے ہیں تو اسکول ہی کر رہے ہیں، میڈیا ہے تو صرف میڈیا ہے، علاج ہے، ہاسپٹل ہے صرف ہاسپٹل ہے. مگر ایک ایسی تحریک جو مسجدیں بھی بنائے، قرآن بھی پڑھائے، عالم بھی بنائے، دین بھی سکھائے، ایمان بھی بچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلائے، خون بھی دے، مریضوں کی شفا کے لیے بھی کوشش کرے، معذوروں کی بھی امداد کرے، میڈیا بھی چلائے. اتنا بڑا کام اگر دعوت اسلامی کر رہی ہے تو سچ بتائیں اپنے دل سے پوچھ کر، کیا ہمارے ڈونیشن میں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ جتنا آگے بڑھیں گی ہماری نسلوں کا فائدہ ہے نا.
ہم سب اگر اس کا ساتھ دیں گے تو یہ کام آگے بڑھے گا. میں تو سچ بات کہوں, ہمارے پیسوں کے نصیب ہیں اگر دعوت اسلامی میں لگ جاتے ہیں. اس سے اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے آج کے دور میں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے دعوت اسلامی کے بارے میں, کوئی کنفیوژن ہے, ابھی دعا کے بعد بیٹھا ہوں ادھر, آپ مجھ سے بات کریں. لیکن اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے نا, تو پلیز آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیں. ہمارے بہت زیادہ اخراجات ہیں, اور بلیو می ہمیں بہت سارے کام کرنے ہم نہیں کر پا رہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے فنڈ اور چاہیے گا. ہمارے اس وقت 32,000 امپلائیز ہیں, 32,000 لوگوں کو تنخواہ ہم دیتے ہیں. اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں, اتنے سارے بندے کیوں رکھ لیے بھائی, 32,000 افراد رکھ لیے, اب آپ کو تنخواہ دینی پڑتی ہے. ہماری تنخواہ کتنی بنتی ہے پتہ ہے, سب مہینے کی 60 کروڑ روپے تقریباً, یعنی روز کے 2 کروڑ روپے صرف تنخواہ کے چاہیے. آپ خود حساب کر لیں, 32,000 کو اب 20,000 روپے بھی ایوریج سیلری لے لے تو 64 کروڑ بن جاتے ہیں. میں محتاط اندازہ بتا رہا ہوں کہ 60 کروڑ روپے مہینے کا خرچہ ہے, ملٹی پلائی بائی 13 کر لیں تو 8 ارب روپے تو صرف تنخواہ کے چلے گئے سال کے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے 32,000 لوگ کیوں رکھ لیے بھائی. ہم صرف مجبوراً امپلائی رکھتے ہیں. میں نے کتنے مدرسے بتائے تھے, 4,300, 900 کے قریب دارالعلوم ہیں. ان دونوں کو ملا لیں تو 5200 تو ادارے بن گئے, 100 اسکول ملا لیں تو 5300 بن گئے. ان 5300 انسٹیٹیوٹس میں 5 آدمی تو گنیں گے ایک انسٹیٹیوٹ کے منیمم. ایک ناظم صاحب ہوں گے, استاد ہوں گے, ٹیچر ہوں گے, وہ تو بغیر فیس کے نہیں مل سکتے نا, بغیر سیلری کے. تو 25-26 ہزار لوگ تو یہی ہو گئے. 5 سے 6 ہزار مسجدیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام, تو 30-32 ہزار تو میں نے لوگ آپ کو ویسے ہی گنوا دیے. اچھا, اس میں بڑی تعداد میں بہنیں ہماری ماشاءاللہ جو گھر بیٹھے قرآن پڑھا رہی ہیں آن لائن, یا جامعہ میں جا کر پڑھا رہی ہیں, پردے کے ساتھ دین کا کام کر رہی ہیں, اور سیلری بھی انہیں مل رہی ہے. پھر ان کا علاج, ان کی فیملی کا علاج, تو اربوں روپے کے اخراجات ہیں. تو میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بار اپنے ڈونیشن میں, اپنے فطرے میں, اپنے صدقے میں, اپنی زکوٰۃ پہلے تو پوری نکالنے کی ساری نیت کر لیں کہ انشاءاللہ زکوٰۃ پوری نکالیں گے انشاءاللہ. پچھلی بھی نہیں نکالی تو وہ بھی نکالنی پڑے گی. یاد رکھیے کہ یہ مال, یہ قرض ہے مجھ پر اور آپ پر. کسی کی اگر پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ باقی ہے, یہ قرض ادا کر دو, اللہ تمہارے لیے راہیں کھول دے گا, وہ غیب کے خزانوں سے دے گا. اور پھر دعوت اسلامی میں, دعوت اسلامی کے لیے اپنا حصہ بڑا رکھیں تاکہ یہ دین کا کام آگے بڑھے. اللہ کریم ہمیں دین کی یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان ہمارے لیے برکتوں والا, رحمتوں والا بنا دے, اور اس رمضان میں خوب قرآن پڑھ کر عبادتیں کر کے اللہ کرے کہ ہم اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی, الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. بزرگ فرماتے ہیں جس کو دنیا کے اندر ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی, اندیشہ ہے کہ کہیں مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے, یعنی چھین نہ لیا جائے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا ایمان ضائع ہو گیا تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. بزرگ فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے. الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے, ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج عبدالحبیب عطاری دامت برکاتہم اللہ علیہ تشریف فرما ہیں, جنہوں نے سنت و برا بیان بھی فرمایا ہے. تو ان کو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے بیعت کرانے کا مجاز, یعنی اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت, اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنا سکتے ہیں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بننے کے تو کیا ہی کہنے, سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. وہ اسلامی بھائی جو اب تک کسی پیر صاحب کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے, تو ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے, وہ رکن شورا کے ذریعے سے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. اور جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں وہ بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مرید اپنے پیر صاحب سے ہی رہیں گے, لیکن ان کو اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا. تو میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں قادری عطاری سلسلے میں داخل فرما لیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام
پچھلے گناہوں سے پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں اور وعدہ کہ آئندہ کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا، چلوں گا، مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ قادری رضویہ رضوی عطاریہ طاری میں میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے شیخ طریقت شیخ امیر اہل سنت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں کے ہاتھ دیا دیا اور ان کے ذریعے اور ان کے سرکار بغداد سرکار حضور غوث پاک حضور رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ اے اللہ مجھے جناب جناب غوث اعظم کے غوث اعظم مریدوں میں مرید قبول فرما قبول اور فرما، کل قیامت میں اور کل کیا غوث پاک کے غوث پاک غلاموں میں۔ اور آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا بہت وسیع پیمانے پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو یعنی کیا میں کس انداز سے کسی کو ترغیب دلاؤں کہ وہ اپنی زکوٰۃ دینے والا بن جائے؟ اگر مجھے شرم محسوس ہوتی ہے بعض اوقات کہ میں بزنس کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، تو میں راہ خدا کے لیے کسی سے سوال کروں، بعض اوقات یہ اپنے یوں سمجھیں کہ انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس پر تھوڑی سی۔ دیکھیں اس میں تو بات وہی ہے کہ راہ خدا کے لیے خرچ کے لیے کسی کا ذہن بنانا یہ تو نبی پاک کی سنت ہے۔ پیارے آقا غزوات کے موقع پر اعلان ہی تو فرماتے تھے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہ وہ اسی اعلان پر تو حضرت ابوبکر صدیق گھر کا پورا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا لائے تھے، حضرت عثمان غنی نے کھڑے ہو کے اعلانات کیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عطیات کے لیے ذہن دینا یہ سنت ہے نبی پاک کی، اور اپنی جیبیں خالی کر دینا، راہ خدا میں خرچ کرنا یہ سنت ہے صحابہ کی۔ تو جو بزرگوں کا عمل ہے تو اس پر شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں ہم اپنے لیے تو مانگ نہیں رہے، تو اگر جو آپ کو آج کی باتیں اچھی لگیں اور آپ کو لگا کہ یار دعوت اسلامی واقعی بہت بڑا کام کر رہی، تو مجھے تو اپنے دوستوں سے بھی بات کرنی چاہیے، اپنی زکوٰۃ تو دوں، 4-5 دوستوں کو بھی کہہ دوں گا، ان کا ثواب بھی مجھے مل جائے گا۔ اور جو میں نے یہ دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن آپ کو دی نا، سارے شعبے بتائے، اس کی ایک ویڈیو ہم نے بنا لی ہے، 5-10 منٹ 7 منٹ کی ویڈیو ہے، امجد بھائی کے پاس بھی ہوگی، ندیم بھائی کے پاس بھی ہے، سب دوستوں کو آپ اپنے واٹس ایپ پہ منگوا لیں اور آپ اپنے دوستوں کو بھیج دیں کہ پتہ نہیں کیا کیا فارورڈ کرتے رہتے ہیں، یہ فارورڈ کر دیں، بھائی دیکھ لیں، آپ نے زکوٰۃ تو دینی ہوگی، یہ بھی ایک آپشن ہے، اس پر بھی غور کر لیں، آپ کا یہ کہنا ہے اور ان کا دے دینا ہے، آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا، آپ کے لیے ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کریں گے انشاءاللہ، خود بھی دیجیے اور دوسروں سے بھی بات کیجیے، سنت میں شرم نہیں ہونی چاہیے، اللہ پاک ہمیں جذبہ عطا فرمائے انشاءاللہ، دعا کر لیں انشاءاللہ۔ امجد بھائی نے ایک فرمائش کی تھی، اصل میں آج تھکاوٹ کافی ہے، لیکن چلے میں پھر بھی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ واقعی کیفیت تو ہم سب کی ایسی ہے کہ بس جلدی مدینے پہنچ جائیں، وہ شاعر بھی اسی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ بڑی پیاری تمنا ہے، شعبان کی راتیں ہیں، مل کر التجا کر دیں۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں قبر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ کبھی اچھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہم کہتے ہیں آج ہوا بڑی پیاری ہے، ہوا بڑی میٹھی ہے، ٹھنڈی ہے، خوشگوار ہے، مگر جب کوئی عاشق رسول ایسی ہوا دیکھتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ بات کیا ہے باد صبا
اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ کبھی کبھی محفل میں بیٹھے بیٹھے بھی آنکھ لگ جاتی ہے نا، شاعر کیا کہتے ہیں، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، جو مدینے سے دور رہتے ہیں، ہجر و فرقت کا غم سہتے ہیں، جو مدینے سے دور رہتے ہیں، ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں، وہ طلبگار دید رو رو کر میری جان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو، غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو، وہ پریشان سلام کہتے ہیں، دور دنیا کے رنج و غم کر دو، اور سینے میں اپنا غم بر
دو دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو ان کو چشمان تر عطا کر دو وہ بھی سلطان سلام کہتے ہیں آپ عطار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر دامن ہیں آپ عطار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر دامن ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں مدینے کی تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس طرح آج یہاں نبی پاک پر صلاۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت بخشی، مولا جلدی جلدی مدینے کی کوئی ایسی شام نصیب کر دے جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں صلاۃ والسلام پڑھنا نصیب ہو جائے۔ میرے مولا بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے، بڑے دن نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ رب کریم اے رب کریم ہماری اس محفل کو، اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے مولا، ہمارے ماں باپ کی گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے۔ مغفرت کا ہو تجھے سے مغفرت کا ہو تجھے سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی رحم فرما تجھے واسطہ ہے
یا خدا تجھ سے میری اے مالک دعا ہے۔ آج ہم سب کی بخشش کر دے. اب تو رمضان آنے والا ہے. اللہ رمضان کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. پورے روزے رکھنا نصیب فرما. پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. اے اللہ بہت زندگی گزر گئی, اب تو پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے. جو گزری ہے وہ بڑی بری گزری ہے. ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے. اللہ جو بچ گئی ہے وہ اچھی گزر جائے, تیری رضا والے کاموں میں گزرے. جو گناہ کر لیے معاف کر دے, آئندہ گناہوں سے بچا لے میرے مولا. 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ فقط رزق حلال عطا فرما, اس میں برکت بھی ڈال دے. رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ حرام دیکھنے سے بچا لے, حرام بولنے سے بچا لے, حرام سننے سے بچا لے, حرام کھانے سے بچا لے. بس اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے رب کریم سچا عاشق. اے رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے تو نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. بیماروں کو شفا دے دے, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے, جو روٹھے ہیں ان کو منا دے, جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں اچھے نیک رشتے دے دے, جو بے اولاد ہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی اولاد دے دے. اے رب کریم بالخصوص کرونا وائرس کا خاتمہ کرنا. ہم تھک گئے مولا, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں. ہمارے گناہ ہیں, ہماری خطائیں, مگر اس آزمائش کو ختم کر دے, اس آزمائش کو ختم کر دے. تیرے بندے بہت پریشان ہیں. اے اللہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, تجھ سے رحمت کے طلبگار. کرم کر دے, آج بس معاف کر دے. صدا کے لیے راضی ہو جا, گر کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گایا. اے رب کریم کرم کر, کرونا وائرس کا خاتمہ کر. مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں. اللہ ہم تراویح مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں, اعتکاف کی بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ مکے مدینے کی افطاریاں, وہاں کی سحریاں, رمضان کا عمرہ سب چلا گیا مولا, پچھلا سال بھی نہ جا سکے. اللہ معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے اور یہ رونقیں بحال کر. بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر کر دے. اسی سال حج بھی عطا کر دے. اے اللہ ہمیں کرونا وائرس سے نہیں, ہمیں آقا کے مدینے میں مرنا ہے. ایمان والی, عافیت والی, کلمے والی, آقا کی دید والی اور مدینے والی موت عطا کرنا. جنت البقیع ہمارا مقدر کر. اللہ جتنے ہمارے بھائی امجد بھائی اور ان کے گھر والوں نے جو محفل سجائی, اللہ جس مقصد کے لیے سجائی اس میں انہیں کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو مہمان آئے ان کا آنا قبول فرما. رب کریم جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے, جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, ہماری یہ دعائیں بھی دکھاوے والی ہیں, بناوٹ والی. تجھے دینا آتا ہے, بس ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر, ہماری جھولیاں بھر دے, ہمیں محروم نہ کرنا. ہم ناقص ہیں, تو کامل, تو دینے والا. آج عطا کر دے, آج معاف کر دے, آج جھولی بھر دے. اے اللہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں سے بچا, طوفانوں سے بچا, وائرسوں سے بچا, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا, چوریوں ڈکیتیوں سے بچا. حفظ و امان عطا کر دے. ادھر بھی چین ادھر بھی چین ہمارا مقدر کر دے. ادھر بھی عزت عطا کر, ادھر بھی عزت رکھنا. ادھر بھی عیب چھپائے ہیں مولا, مرتے وقت بھی چھپا لینا, حشر میں بھی چھپا لینا. کرم کر دے مولا. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما, ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے والا بنا دے.
اے رب کریم اس مدنی کام کو اور عروج عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اے اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا لے، پاکستان کو مزید اے اللہ مستحکم بنا دے، سنتوں کا گہوارہ بنا دے، برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، یا رب العالمین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد